شمائل ترمذی کا باب نمبر 28 آج شروع کیا جائے گا۔ یہ باب کافی لمبا ہے، ہو سکتا ہے اس کو 2-3 نشستوں میں تقسیم کیا جائے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور اس کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں جو جو دعائیں ہیں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو پیش کیا جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ کی خدمت میں کھانا لایا گیا۔ میں نے اس سے ایسا کھانا نہیں دیکھا جو ہمارے کھانے کے آغاز میں اتنا برکت والا ہو اور اختتام پر اتنی کم برکت والا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، جب ہم نے کھانا شروع کیا تھا تو ہم نے اللہ کا نام لیا تھا، بسم اللہ پڑھی تھی یعنی۔ پھر ایک شخص بیٹھا، اس نے کھانا کھایا لیکن اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، تو اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے اور اپنے کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے یعنی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اسے یہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا آغاز اور اس کا اختتام۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کے پاس کھانا موجود تھا تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، آگے آ جاؤ، اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرو اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، جس نے ہمیں کھلایا ہے، جس نے ہمیں پلایا ہے اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب دسترخوان اٹھا لیا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے جو بہت پاکیزہ ہے، اس میں برکت ہو، اسے اس کے حال پر نہ چھوڑا گیا ہو اور ہمارا پروردگار اس سے بے نیاز نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 6 اصحاب کے ہمراہ کھانا کھا رہے تھے۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے 2 لقمے کھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے پھر اس کی حمد بیان کرتا ہے۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان احادیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، اشیاء خوردنی اور ان کے احکام و آداب۔ انسانی تخلیق، زیست و حیات اور خورد و نوش کا مقصد عبادت خداوندی اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے، ورنہ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ احادیث باب میں اشیاء خوردی کا مضمون تفصیل سے بیان ہوا ہے، اس کی تفصیل اور اس کے شرعی احکام مسائل حسب ذیل ہیں۔ کھانا کھانے کے آغاز اور اختتام پر ہاتھ دھونا۔ اسلام فطرتی مذہب ہے، اس کے احکام اعتدال پر مبنی ہیں جو حقیقت کے عین مطابق ہیں۔ اس میں تکلف نہیں بلکہ آسانی اور سہولت کے پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس میں طہارت ظاہری و باطنی کو کلیدی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ان خصوصیات کی بنا پر اسلام کو تمام مذاہب پر فوقیت حاصل ہے۔ کھانا کھانے سے قبل اختتام پر دونوں ہاتھ نہایت اہتمام سے دھونے چاہیے۔ آغاز میں ہاتھ دھونے کی وجہ ہاتھوں کے مٹی وغیرہ کو دور کرنا ہے تاکہ وہ کھانے سے مل کر انسان کے پیٹ میں داخل ہو کر امراض کا باعث نہ بنے، اور اختتام پر ہاتھ دھونے کا مقصد کھانے کی چکناہٹ وغیرہ کو ختم کرنا ہے۔
اس سے کپڑے آلودہ نہیں ہوتے یا رات کو ایسی حالت میں سونے کی وجہ سے کسی موذی مقصد کھانے کی چکناہٹ جانور کی کاٹنے کا سبب نہ بنے۔ کھانے کا آغاز اور فراغت پر اپنے دونوں ہاتھ دھونا سنت انبیاء کرام علیہم السلام ہے، کھانے میں خیر و برکت کا سبب ہے، وسعت رزق کا ذریعہ ہے اور شیطان کی مخالفت ہے۔ اگر ہاتھ دھونے کی ضرورت نہ ہو تب بھی ہاتھ دھونے چاہیے تاکہ سنت انبیاء علیہ السلام اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر و ثواب میسر آ سکے۔ کھانے کے آغاز میں ہاتھ دھونے کے بعد کسی کپڑے وغیرہ سے صاف نہیں کرنے چاہیے، کسی رومال وغیرہ سے صاف کیے بغیر کھانا کھانا مستحب طریقہ ہے، لیکن کھانے سے فراغت پر کھانا ہاتھ دھو کر کپڑے سے صاف کرنے میں مذائقہ نہیں۔ اہل خانہ لوگ از خود ہاتھ دھوئیں گے، اگر بڑا چھوٹوں کے یا چھوٹا بڑوں کے ہاتھ دھلائے تو جائز ہے۔ میزبان مہمانوں کے ہاتھ دھلائے گا، پہلے پورے بوڑھوں کے، پھر نوجوانوں کے اور پھر بچوں کے، جبکہ خواتین عورتوں کے ہاتھ دھلائیں گی۔ جس برتن میں کھانا کھایا ہو اس میں ہاتھ دھونا تہذیب اسلامی کے منافی ہے، تاہم مجبوری کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاتھ دھوتے وقت اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ دونوں ہاتھ پورے کے پورے دھوئے جائیں۔ ایک ہاتھ دھونا یا دونوں ہاتھ کی انگلیوں کے پورے دھونا ہرگز مصنون طریقہ نہیں ہے۔ کھانے کی ابتدا یا فراغت پر دونوں ہاتھ دھونے کے لیے احادیث مبارکہ میں وضو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے دو مطالب ہو سکتے ہیں، نماز ادا کرنے، طواف بیت اللہ کرنے، قرآن پاک کو چھونے اور سجدہ تلاوت وغیرہ کے لیے معروف وضو مراد ہے، جس کے 4 فرائض ہیں۔ کھانے سے قبل اور فراغت پر وضو کرنے کا مطلب ہے کہ ہاتھ اور منہ دھونا، جبکہ اسے وضو صغیر بھی کہا جاتا ہے اور وہ مسنون ہے۔ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول کرنا۔ دسترخوان پر اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا مسنون ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان اور زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپرو بیٹھ کر یا 2 زانو بیٹھ کر دائیں گھٹنے کو کھڑا کر کے اور بائیں کو بچھا کر اور اس پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، یہی امت مسلمہ کے لیے مسنون ہے۔ کھانا کھاتے وقت تکیہ لگانا، کھانا کھڑے ہو کر کھانا، ٹیبل پر کھانا، جوتے پہن کر کھانا، کرسی پر کھانا اور ٹیک لگا کر کھانا خلاف سنت طریقے ہیں جو خیر و برکت سے محرومی کا باعث ہے، تاہم مجبوری کی وجہ سے ان صورتوں میں بھی کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانے کی 4 صورتیں بنتی ہیں، دونوں پہلوؤں میں سے ایک کسی پہلو پر ٹیک لگانا، دونوں ہاتھوں میں سے ایک زمین پر ٹیک کر بیٹھنا، کسی گدے پر وغیرہ پر جو چوکڑی مار کر بیٹھنا، دیوار یا تکیہ وغیرہ کے ساتھ کچھ لگا کر بیٹھنا۔ کھانے کے دوران یہ 4 صورتیں ممنوع ہیں۔ اس سلسلے میں مشہور روایت کے مطابق کے الفاظ ہیں، بے شک میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا بایاں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے اسے خبردار کیا اور اس حالت میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ٹیک لگا کر کھانا تناول فرمایا تھا، پھر تحیات ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دائمی عمل ٹیک نہ لگانے کا تھا، مگر مجبوری یعنی کمزوری یا مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے ٹیک لگانا جائز ہے۔ مختلف تقاریب کے مواقع پر دور حاضر میں کرسی پر بیٹھ، ٹیبل پر کھڑے ہو کر اور چرپائی پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا عام رواج ہو چکا ہے۔ یہ ممنوع و خلاف سنت صورتیں ہیں، ان سے اجتناب و اعتراض از بس ضروری ہے، تاہم ٹیبل اور کرسی کی نسبت چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں کم کراہت ہے۔ اگر چارپائی پر دسترخوان بچھانے کی سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھایا جائے تو ہرگز مکروہ نہیں ہے۔